حاجی صاحب مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رقیہ بیگم نے حاجی صاحب کی ٹانگیں دباتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا۔ حاجی صاحب جو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر حجرے میں آ کر لیٹے تھے، آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر چونک کر رقیہ بیگم کو دیکھ کر بولے، ہاں بولو، سن رہا ہوں میں۔ ہاتھ آنکھوں پر واپس رکھ لیا تھا۔ وہ آج شام میں کچھ لوگ اپنی عائشہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رقیہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے مدعا بیان کیا، کیونکہ حاجی صاحب مزاج کے بہت گرم تھے، ذرا سی بات بھی مزاج کے خلاف برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے رقیہ بیگم کی بات سن کر ہنکارا بھرا، کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کس کے تویس سے آ رہے ہیں؟ وہ تفصیل جاننا چاہتے تھے۔ وہ اپنی عائشہ کے پاس جو بچی سپارہ پڑھنے آتی ہے نا، دعا، اس کی امی آ رہی ہے اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ رقیہ بیگم نے تفصیل بتائی۔ اچھا، تو آج آ رہے ہیں وہ لوگ؟ جی، آج شام میں۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ گھر میں موجود رہیے گا تاکہ ان سے بات چیت کر سکیں۔ چلو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا اور کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب ان سے مزید بات نہ کی جائے۔ حسب وعدہ وہ لوگ آئے، بہت اچھے لوگ تھے۔ حاجی صاحب بھی گھر میں ہی تھے۔ رسمی سلام و دعا کے بعد لڑکے کی والدہ سے پوچھنے لگے، کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ جی میرا بیٹا کیبل کا کام کرتا ہے، یہاں پورے علاقے میں کیبل وہی لگاتا ہے۔ ماشاء اللہ بہت محنتی ہے، اچھا کما لیتا ہے، وہ بڑے فخر سے بتانے لگی۔ اچھا، تو آپ کا بیٹا کیبل کا کام کرتا ہے، یعنی حرام کماتا ہے؟ لہجے میں طنز ہی طنز تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حاجی صاحب؟ وہ چونکی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے ان کی بات کاٹی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر رشتہ لے کر آنے کی؟ ارے کیا میں اپنی شریف بیٹی کی شادی حرام کمانے والے سے کروں گا؟ ان کا لہجہ بڑا کاٹ دار تھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ دیکھیں حاجی صاحب، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ آپ مسجد کے پیش امام ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی ناجائز باتیں بھی سنیں گے۔ ارے ہم نے تو آپ کو عزت دی کہ آپ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے، اور آپ نے ہمیں ہی ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ واہ، یعنی کہ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ یہ لڑکے کے والد تھے جو حاجی صاحب کے الفاظ سن کر سیخ پا ہو چکے تھے۔ ہاں تو کس نے کہا ہے ہمارے ساتھ بھلائی کرنے کو؟ بھائی، ہماری بیٹی ہم پر بوجھ نہیں ہے جو ہم کہیں بھی کسی بھی ایرے غیرے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیں۔ آپ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ حاجی صاحب دو ٹوک لہجے میں بدتمیزی سے بولے تو وہ لوگ فوراً ہی کھڑے ہو گئے۔ باہر عائشہ اپنی بہنوں کے ساتھ یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کو اپنا پورا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے لڑکھڑاتے وجود کو دیوار کا سہارا لے کر سنبھالا۔ اندر سے آواز آئی، ہاں ہاں، ہمیں بھی اپنے کماؤ بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نے تو نیکی کرنے کا سوچا تو آپ کے گھر چلے آئے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ہم کبھی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آپ کے گھر نہیں آتے۔ واقعی کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ چلیے جمیلہ بیگم، وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بیگم کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور رقیہ بیگم خاموشی سے سارا تماشا دیکھتی رہیں اور چاہ کر بھی ایک لفظ تک نہ کہہ سکیں، نہ ہی انہیں روک سکیں۔ اور یہ رشتہ بھی ہمیشہ کی طرح ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور وہ بے بسی و لاچاری سے صرف دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ جب بھی عائشہ کے لیے کوئی رشتہ آتا، حاجی صاحب لڑکے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے۔ عائشہ کی خوبصورتی اور سادگی دیکھ کر بہت سے لوگ اس دہلیز پر ہاتھ پھیلائے رشتہ مانگنے آئے تھے، لیکن ہر کسی کو نامراد و مایوس لوٹنا پڑا تھا۔ وجہ حاجی صاحب تھے، انہیں ہر لڑکے میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ جاتی اور وہ منع کر دیتے۔ یہ لڑکا کلین شیف ہے، مجھے پسند نہیں ہے، یہ لڑکیوں جیسا لگتا ہے، اگر داڑھی ہے تو پوری ایک مٹھی کیوں نہیں، یہ تو فیشن والی داڑھی ہے، لڑکا بینک میں ہے تو سود خور، اور کلرک ہے تو رشوت خور، دودھ والا ہے تو ملاوٹی، اور پرچون والا ہے تو چور۔ الغرض انہیں ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا اور رشتہ منع ہو جاتا۔ عائشہ ان کی اکلوتی بیٹی نہیں تھی، بلکہ عائشہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور تھیں جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں اور شادی کے قابل تھیں۔ ظاہر ہے کہ عائشہ کی شادی ہوتی تو ان بیچاریوں کا نمبر بھی آتا، مگر یہاں تو عائشہ کے رشتے کے ہی لالے پڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں حاجی صاحب کو
اپنی بیٹی کے لیے کون سے مولوی کا انتظار تھا جو ہر طرح کے گناہ سے بھی پاک ہو اور شریعت کا پابند ہو؟ ایسا مولوی لڑکا بھلا اس دور میں کہاں ملتا ہے؟ اور یوں حاجی صاحب کی ناشکری کی وجہ سے عائشہ کے ساتھ ساتھ تینوں بہنوں کی شادی اٹکی ہوئی تھی۔ اس رات جب رشتے والے مایوس واپس لوٹے تو گھر میں موت کا سناٹا تھا۔ ایسی خاموشی اور سکوت چھایا تھا جیسے یہ گھر مکینوں سے خالی ہو، یا پھر اس گھر میں جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ایسی ہی اداسی تھی اس گھر میں۔ اس رات جب ماں بیٹیاں سونے کے لیے لیٹیں تو عائشہ سے چھوٹی سائرہ بولی، اماں آخر ابا چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہم چاروں کسی ابا کے من پسند مولویوں کے انتظار میں اسی دہلیز پر پڑے پڑے بوڑھی ہو جائیں گی؟ آخر انہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں ہر رشتے میں نقص نکال کر منع کر دیتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سے فرشتے کے انتظار میں ہیں، جیسی خوبیاں وہ ہمارے دلہا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کم از کم آج کل کے لڑکوں میں تو ناممکن ہے۔ اماں آخر آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ آپ تو بولیں اماں، خدارا ہمارے حق کے لیے بولیں، ورنہ ہمارے بوڑھے جنازے نکلیں گے اس گھر سے، اور آپ تب بھی خاموش ہی رہنا، کچھ مت کہنا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ ایسے مت بولو بیٹا، میں مجبور ہوں، میں کیا بولوں بیٹا؟ میری کبھی حاجی صاحب نے چلنے ہی نہیں دی، ہمیشہ ہر فیصلے میں انہوں نے اپنی ہی منمانی دکھائی ہے۔ اب آج کے رشتے کو ہی لے لو، مجھے یہ رشتہ اپنی عائشہ کے لیے کتنا پسند تھا، کتنی پر امید تھی میں کہ یہ رشتہ ضرور پسند آئے گا حاجی صاحب کو، لیکن ہوا کیا؟ تمہارے ابا نے اس رشتے میں بھی نقص نکال دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ ان بیچاروں کو ذلیل کر کے گھر سے بھی نکال دیا۔ اب یہی صورتحال رہی تو کون آئے گا ہمارے گھر رشتہ لے کر؟ میرا تو سوچ سوچ کے دماغ پھٹا جاتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ اماں بھیگے لہجے میں لاچاری سے بولی۔ عائشہ کے کانوں میں یہ سب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ چپ چاپ لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ چہرے پر بے بسی اور اداسی جیسے رقم ہو کر رہ گئی تھی، اور رہی سہی کسر ان چند سفید بالوں نے پوری کر دی جو وقت کی دھوپ نے اسے تحفے میں دیے تھے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس تحفے کو اپنانے سے انکار نہیں کر پائی تھی۔ حالانکہ اس دھوپ نے اس کا تن من جھلسا کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی اسے سہنے پر مجبور تھی، یا کر دی گئی تھی۔ سائرہ نے ایک نظر ساکت لیٹی پتھرائی ہوئی سی عائشہ کو دیکھا۔ اسے اس پل عائشہ دنیا کی مظلوم ترین لڑکی لگی، جو بہت مجبور ہو، بے بس ہو۔ اسے بہت ترس آیا اپنی لاچار بہن پر۔ اماں ذرا ایک نظر دیکھو عائشہ باجی کو، تمہیں ترس نہیں آتا ان پر؟ تم کیسی ماں ہو، اپنی اولاد کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی؟ یہ کیسی مجبوری ہے اماں؟ تمہاری مجبوریاں ہمیں نکل رہی ہیں اماں۔ عائشہ، سائرہ، طاہرہ اور مائرہ سب تمہاری اس مجبوری کی بھیڑ چڑھ جائیں گی اماں، اور تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ وہ ہذیانی انداز میں عائشہ کو جھنجھوڑ کر بولی، یہ بوڑھی ہو جائے گی اماں اسی دہلیز پر، پھر تم کیا کرو گی؟ پھر تو واقعی کوئی بوڑھا مولوی ہی آئے گا اس کے لیے بارات لے کر۔ وہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھی، ورنہ اس لہجے میں کبھی اس نے اماں سے بات نہیں کی تھی۔ ایسا مت بولو بیٹا، خدارا چپ ہو جاؤ سائرہ، چپ ہو جا۔ اور اماں کہتے ہوئے اپنے پلو میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ سائرہ کی بات پر طاہرہ اور مائرہ بھی رونے لگی، جبکہ عائشہ سب کچھ سننے کے باوجود بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ لگتا تھا جیسے ان باتوں پر اس نے کان ہی نہ دھرے ہوں۔ شاید وہ دکھوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے بے حس ہو چکی تھی، تبھی اس پر ان جذباتی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا، یا پھر وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ مضبوط بننے کی کوشش میں انسان اندر تک ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ عائشہ نے بھی اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی صابر تھی۔ اور پھر ایسے ہی 5 سال گزر گئے۔ لوگوں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کون آتا بھلا اس گھر میں رشتہ لے کر اپنی بے عزتی کروانے؟ اماں کی بوڑھی آنکھیں اب رشتے کے انتظار میں پتھرانے لگی تھیں، جبکہ عائشہ نے اپنے تمام تر احساسات و جذبات کو دفنا کر جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ چپ چاپ زندہ لاش کی مانند پھرتی رہتی، چپ چاپ بے حس اور ویران آنکھوں والی عائشہ کو دیکھ دیکھ کر ماں بہنیں کرتی رہتی، لیکن ابا کے روب و جلال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی تھے، مذہبی اور شریعت کے پابند۔ ایک دن بہت خوش خوش حجرے میں آئے اور بیٹیوں کو دیکھ کر بولے، تم لوگ ذرا دوسرے کمرے میں جاؤ،
مجھے تمہاری ماں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر چاروں وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں، صرف اماں بیٹھی رہ گئیں۔ عائشہ کی ماں: آج تو ہم تمہارے لیے ایسی خوشخبری لائے ہیں کہ تم سن کر خوش ہو جاؤ گی، وہ دبے دبے سے پرجوش لہجے میں بولے۔ ایک لمحے کو اماں کی آنکھوں میں امید کی کرن جگمگائی۔ کیا عائشہ کے لیے کوئی رشتہ؟ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ جی کہیے، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ ابا کچھ قریب کھسک آئے۔ ارے بھائی، وہ اپنے کمال صاحب ہیں نا، جن کی زوجہ کچھ عرصے پہلے کینسر سے وفات پا گئی تھیں، انہوں نے اپنی عائشہ کا رشتہ مانگا ہے۔ ابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اچھا؟ اماں بھی ایک دم خوش ہو گئیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کون سے بیٹے کے لیے؟ ان کے 2 بیٹے ہیں نا؟ اماں نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارے لا حول ولا قوت! ابا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ان کے دونوں بیٹے تو اپنی عائشہ سے چھوٹے ہیں۔ تو پھر؟ اماں نے دل میں اٹھتے خدشات کو دبا کر پوچھا۔ ارے نیک بخت، اس فرشتہ صرف نیک انسان نے اپنے لیے عائشہ کا ہاتھ مانگا ہے۔ ابا نے ایسی خوشی سے یہ خبر سنائی جیسے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو، اور جیسے وہ اسی بات کے منتظر ہوں۔ اماں نے پتھرائی ہوئی نظروں سے ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ اماں ان کا جواب جانتی تھیں، جو کہ ان کے چہرے سے ہی عیاں تھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا، لیکن پھر بھی پوچھا، شاید کسی آس کے تحت۔ ان کے ذہن میں تو کمال صاحب گھوم رہے تھے، جو بوڑھے ہو چکے تھے، جن کے سارے بال سفید تھے اور وہ خضاب لگا لگا کر انہیں کالا کرتے تھے، اور ان کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ بھلا بال کالے کرنے سے عمر چھپتی ہے؟ دل نے دہائی دینی شروع کر دی کہ کاش حاجی صاحب نے انکار کر دیا ہو۔ انہوں نے اپنے لرزتے وجود کو سنبھال کر ایک آس سے حاجی صاحب کو دیکھا۔ حاجی صاحب کی پرجوش آواز سنائی دی۔ کہنا کیا تھا؟ میں نے تو فوراً ہاں کر دی۔ ارے اتنے پیسے والے ہیں کمال صاحب، پوری 40 دکانیں ہیں ان کی، اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ وہ 5 وقت کے نمازی اور شریعت کے پابند ہیں۔ اپنی عائشہ کی تو قسمت ہی کھل گئی، عیش کرے گی تم دیکھنا۔ میں کوئی ناشکری کیوں کرتا اس رشتے کو انکار کر کے۔ حاجی صاحب نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر اماں، وہ یہ سب سن ہی کہاں رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں مدتوں سے رکا ہوا پانی سیلاب کے ریلے کی صورت جمع ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں یہ آنسو کیسے تھے، ان کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ تم تیاری کر لو، جمعے کو اپنی عائشہ کا نکاح ہے، جہیز وغیرہ کا سارا سامان کمال صاحب خود دیں گے۔ وہ 2 کپڑوں میں ہماری عائشہ کو ہم سے لے جائیں گے، اور شادی کا سارا خرچہ بھی کمال صاحب ہی اٹھائیں گے، حاجی صاحب اماں کو بتا رہے تھے۔ لیکن اماں کچھ سن ہی کہاں رہی تھیں۔ وہ تو عائشہ کو ایک بوڑھے کے ساتھ اپنی حسرتوں کا جنازہ اٹھاتے جاتا دیکھ رہی تھیں، اور عائشہ نے بھی اپنی خوشیوں اور جذبات کو اپنے اندر دفن کر کے اپنے باپ کی خوشی کی خاطر کمال صاحب سے خوشی خوشی نکاح کر لیا، اور رخصت ہو کر اس گھر سے روانہ ہو گئی۔